इस हाल में रह के हम शिकवा कर रहे हैं। अगर हम अपना रवैया सिर्फ बदल दें, सिर्फ अपनी सोच बदल दें, तो उसी जिंदगी में जहां कल हम शिकवा करते थे, आज हम शुक्र करेंगे कि या मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है। मैं दूसरे से कंपेयर करके, दूसरों से मुआवजा करके अपने आप को तबाह कर रहा था। लोगों में खामियां न देखे, खूबियां देखे। खामियां देखने जाएंगे, दुनिया में एक भी आदमी आपको पसंद नहीं आएगा और न हम किसी को पसंद आएंगे, क्योंकि हमारे भी इतनी खामियां होंगी। सब में कुछ अच्छाइयां हैं, सब में वो अच्छाइयां देखें, सारा जहान हमारा दोस्त बन जाएगा। किसी से हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। काम को लगन से और मेहनत से करें और जो काम अच्छा लगता है वो काम करें। काम को बोझ समझ के न करें, कंजूसी न करें। ऑफ कोर्स पैसे को संभालना जरूरी है और किफायत शारी से रहना, लेकिन कंजूसी नहीं। पैसे के पुजारी नहीं बनो। पैसे का पुजारी बहुत कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है। वो इटसेल्फ उसके लिए एक बीमारी होती है। जहां देना है दिल खोल के दे, क्योंकि जब तक देंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। ये कुदरत का कानून है। दीपक चोपड़ा की किताब में भी लॉ ऑफ गिविंग में बहुत डिटेल्स में हमने ये बात की है कि देने से चीजें आएंगी। जब तक चीजें रोक के रखेंगे तब तक चीजें नहीं आएंगी। और अपने घर जाकर, खासतौर पे खवातीन, ये जो पसारे अपने घर में बहुत जमा करते हैं ना, कभी काम आएगा। मुझे 20 साल से पड़ा है, आज तक तो काम नहीं आया और 20 साल रखने का है। कितना सामान घर में जमा करते हैं, उनको निकाल बाहर करें। मैं नहीं कहता घर का सारा सामान फेंक दे, लेकिन यकीनन घर में जो कुछ हमने जमा किया है सब हमारे काम का नहीं है, शायद किसी और के काम का है। उसको जब तक निकालेंगे नहीं तो दूसरी चीज आएगी नहीं। तो चीजें जो बेकार घर में जमा करते हैं उसको निकाल बाहर करें, क्योंकि जिस्मानी चीजों से बहुत ज्यादा माया और ममता और मोहब्बत जो लगन लग जाती है ना, कि हम चीजों को अपने से अलग नहीं करते हैं, वो हमको दुखी कर देते हैं और मुफलिस बना देते हैं। तो हम रहते फरावानी के अंदर। समंदर में एक छोटी मछली घूम रही थी, तो किसी बहुत बड़ी मछली को देखा, उसको पूछा, भाई तुम तो बहुत बड़ी हो और बहुत पुरानी हो, बड़ी लंबी उम्र तुम्हारी मालूम होती है, जरा ये तो बताओ समंदर किधर है। उसने कहा, बिटिया यही तो है समंदर जिसमें हम घूम रहे हैं। कहा, नहीं ये तो पानी है, ये तो पानी है, मैं समंदर ढूंढ रही हूँ। बेटा इसी का नाम समंदर है। तो ये जो हम बरकत और फरावानी और सामान ढूंढते हैं ना, वो किसी और दुनिया में नहीं रखा हुआ है और न किसी और के घर में रखा हुआ है और न कहीं बाजार में रखा हुआ, हमारे अपने घर के अंदर है। हमारे अपने घर में, हमारे अपनी जिंदगी में, हमारे अपने दिल में, हमारे अपने दिमाग में। मगर हमने दिमाग के वो दरवाजे बंद करके रखे हैं और उनको खोल दिया है जो अंधेरा हमारी जिंदगी में लेके आते हैं। पांचवा उसूल जो ये बताता है, जो दीपक चोपड़ा की किताब में भी इत्तेफाक से था, वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का मतलब क्या है? कहते हैं चीजों से लगाव मत रखो। दुनियावी चीजों के साथ, मादी चीजों के साथ लगाव मत रखो। कहते अगर मादी चीजों में सुख होती तो दुनिया में मादी सामान जितना बढ़ता गया है, इंसान इतना सुखी होता। मैं कहता है बदकिस्मती से जितनी मादियत बढ़ती गई है, जितना सामान दुनिया में बढ़ता गया है मादी, इतना इंसान अंदर से दुखी होता गया है। इतने इंसानी इक़दार खत्म होते गए हैं, इतने इंसान के वैल्यूज खत्म हो गए। तो कहता ये जो मादी चीजें हैं ये सुकून का मयार नहीं है, इसलिए इनसे दिल मत लगाओ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास पैसा ना हो, हमारे पास दौलत ना हो? ऑफ कोर्स हमारे पास पैसा हो, दौलत हो, लेकिन अब वो ये नहीं समझना कि आपके पास पैसा और दौलत है तो आप सुखी भी हो जाएंगे। सुख का आपके पैसे और दौलत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहते हैं हम पैसे और दौलत के साथ सुखी कैसे रह सकते? हमारे पास पैसा भी हो, दौलत भी हो, अच्छे मकान भी हो, दुनिया का सारा सामान हो, मगर उसके साथ साथ हम सुखी भी हों,
وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ ہمارے سارے دکھ کی جو وجہ ہے وہ اٹیچمنٹ ہے، لگاؤ ہے، چیزوں کے ساتھ لگاؤ ہے۔ آپ دریا کنارے چلے جاتے ہیں، پورا سمندر پانی کا بھرا ہے، اس میں اپنا ہاتھ ڈالیں، آپ اس میں نہائیں، سارا سمندر آپ کا ہے، لیکن جیسے میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو قابو میں کر لوں، اسے میں اپنا بنا لوں، میں اس پہ کنٹرول کر لوں، آپ مٹھی بھرنے جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، چند قطرے آتے۔ کہتا ہے پلیز میں نے سارا سمندر تم کو دیا ہے مگر اس پہ قابو کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ باغیچے میں چلے جائیں، ٹھنڈی ہوا چاہیں اتنی آپ لیں اور اس سے آپ محظوظ ہوں، لیکن جیسے آپ نے کہا میں ہوا کو گرفتار کر کے اپنا بنا کر اپنے گھر لے جاؤں تو وہ ریفیوز کرتی ہے کہ سوری یہ نہیں ہو سکتا، آپ کی مٹھی میں یہ ہوا نہیں آ سکتی۔ تو چیزوں کو جب کنٹرول کرنے جاتے ہیں، قابو کرنے جاتے ہیں، اپنا بنانے جاتے ہیں تو وہ ریفیوز کرتے ہیں کہ دیکھو نیچر نے جس طرح کھلا چھوڑا ہے چیزوں کو، اس طرح اپنے دل کو تم کھلا چھوڑو، کنٹرول کرنے مت جاؤ۔ یہ میرا گھر، یہ میرا سامان، یہ میرے بچے اور یہ میری چیزیں، یہ میرا جسم، یہ میرے آرائش کا یہ جو لگن ہے، یہ جو اٹیچمنٹ ہے وہ ہمیں دکھی کرتے ہیں۔ اور 7 قسم کی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے، جس کے لگن کی وجہ سے ہم دکھی ہوتے ہیں، ان سب کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ کچھ عرصے پہلے میں نے 7 اٹیچمنٹ پہ اس چیپٹر پہ ایک الگ وائس کیا ہے جس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ 7 اٹیچمنٹ اس کا نام ہے، 7 قسم کی چیزیں جس سے ہمارا لگاؤ ہوتا ہے۔ پہلی تو چیزوں سے لگاؤ، جس طرح میں نے ابھی آپ سے بات کی، کباڑ میں سامان بھرا پڑا ہے، پیٹی میں سامان بھرا پڑا ہے، نکالتے نہیں ہیں، بھئی نکالو، ان چیزوں کو باہر نکالو، کیونکہ یہ چیزیں جس دن ہم چلے جائیں گے، اس نے بڑی اچھی مثال دی ہے، کہا ایک گھڑی کے لیے موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر جانے کا منظر کر لو۔ کہا ایک گھڑی کے لیے ایک تصور اپنے ذہن میں لاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تصور ہمیں اچھا نہیں لگے گا، مگر اس سے اچھی بات بھی کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ ہمیں ہمارے ریالٹی کا پتہ چلے۔ ایک منٹ کے لیے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا وہ دن آ گیا جس دن ہم یہ دنیا سے جانے والے ہیں، ہم دنیا سے جا رہے ہیں، ہم مر گئے، ہمارا جنازہ اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے۔ تصور کر سکتے ہیں میرا جنازہ اٹھ رہا ہے، لوگ خدا کرے کہ ایسا ہو کہ بہت سے کندھے دینے والے موجود ہو جنازے میں، اور میں مڑ کے دیکھوں کہ یہ میرا گھر، یہ میرا سامان، یہ میری کتابیں اور یہ میری فیملی، اس وقت میں کیا لے کے جا رہا ہوں اپنے ساتھ؟ اور اس وقت میرا اٹیچمنٹ کیا ان چیزوں کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب پیچھے ہے، میں جاتا ہوں۔ کہا ڈائی بیفور یو ڈائی، مرنے سے پہلے مر کے دیکھو، اپنی زندگی کے دوران اس طریقے سے ڈیٹیچ رہو، یہ سب ہے لیکن ان سے میرا اٹیچمنٹ نہیں ہے، کیونکہ جب میں اٹیچ ہوتا ہوں بہت زیادہ، جب میں کوئی چیز مانگتا ہوں، جس پہ کنٹرول کرتا ہوں، وہ جب میرے ہاتھ سے جاتی ہے تو میں دکھی ہوتا ہوں۔ جس سے میرا اٹیچمنٹ نہیں ہے، جس طرح آپ کے گھر میں جن سے آپ کو محبت ہے ان کو چوٹ آتی ہے تو آپ دکھی ہوتے ہیں۔ گاؤں میں اتنے لوگ مارے جاتے ہیں، ہم دکھی نہیں ہوتے۔ اتنے لوگوں کی زمینیں ہڑپ ہو جاتی، ہم دکھی نہیں ہوتے۔ اتنے لوگ بیمار ہوتے، ہم دکھی نہیں ہوتے۔ اتنے لوگ ایگزام میں فیل ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف صرف ہمارے بیٹے کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے ہوتی۔ کیوں؟ اس کا غم کیوں نہیں ہے ہم کو؟ کہا اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ تو اصل کام لینے دینے کا ہے۔ یعنی ہم کتنے سیلفش ہیں نا کہ ہمارا آپ دیکھیں یہ جو ہمارا ریئیکشن ہو رہا ہے اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اگر اٹیچمنٹ تھوڑا کم ہو جائے تو یہ جو صدمے ہیں، تکلیف ہے، دکھ ہے، وہ کم ہو سکتے ہیں۔ تو 7 چیزیں ہیں، یعنی سامان سے ہمارا اٹیچمنٹ، لوگوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ، ہمارے ماضی کے ساتھ، ہمارے اصل کے ساتھ، ہمارے ہسٹری کے ساتھ، ہمارے جسم کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ، ہمارے اپنی سوچ اور یہ خیال کہ میں جو کچھ کہتا ہوں صحیح ہے، اس کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ، پیسے کے ساتھ اٹیچمنٹ اور جیت کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ۔
امتحان بچوں کو دینا ہے، مگر بچے کے کندھے پہ ماں باپ اس طرح سوار ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کی عزت اور آبرو کا سوال ہو جاتا ہے۔ بچے کو بچہ نہیں سمجھتے ہیں، ان کو اسٹوڈنٹ نہیں سمجھتے ہیں، کوئی ریس کا گھوڑا سمجھتے ہیں اپنے بچوں کہ بھئی تم کچھ بھی کرو فرسٹ لے کر آؤ، چونکہ میری عزت کا سوال ہے۔ بچوں پہ اتنا ظلم نہیں کرے۔ میں ایجوکیشن کی امپورٹنس سے منع نہیں کرتا، لیکن بچوں کی ٹریٹمنٹ کا بھی اپنا انداز ہوتا ہے۔ آپ کے بچے یہ کوئی ریس کے گھوڑے نہیں ہیں۔ یور چلڈرن آر ناٹ یور چلڈرن، یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے، یہ خدا کی مخلوق ہے۔ دے آر بورن تھرو اس ناٹ فرام اس، ہماری ملکیت نہیں ہے، ہمارے ذریعے سے بھلے پیدا ہوئے ہیں مگر ان کی اپنی زندگی ہے، ان کی اپنی قیمت ہے، ان کی بھی اپنی عزت رسپیکٹ ہے۔ ان کو اپنی خواہشات کے مطابق چابک کے زور پہ نہ چلائے، ان کے فیلنگ کا، ان کے احساسات کا، ان کے نیڈ کا، ان کے نیچر کا، ہر چیز کا خیال کریں اور ہر چیز کا احترام کریں۔ اس کی تفصیل جو ہے اس واعظ کے اندر موجود ہے۔ اس کو ہم کس طریقے سے اپنائیں؟ نیچر کا جو فلو ہے اس فلو کے ساتھ، نیچر کے بہاؤ کے ساتھ جائیں، چیزوں کو قابو میں لانے کی اور کنٹرول میں لانے کی کوشش نہ کرے، مقابلہ کرنے کی بجائے تعاون کریں۔ آپ دیکھیں جب ہم کوآپریشن سے کام کرتے ہیں ہم میں کوئی کلیش نہیں ہوتا، جب ہم کمپٹیشن سے کام کرتے ہیں، ہاں بھئی یہ ادارہ یہ کام کر رہا ہے، چلو میں اس کو سپورٹ کروں، وہ بھی کر رہا ہے میں اس کو یوں سپورٹ کروں، تو کتنا اچھا کام بنتا ہے۔ اچھا اس نے یہ کام کر لیا، میں اس سے یہ کام کر کے اس کے مقابلے میں بتاؤں گا کہ میں کتنا اچھا کام کرتا ہوں، تو آپ کی ساری انرجی ضائع ہوتی ہے ٹسل میں، ٹگ آف وار میں، کھینچا تانی میں، کمپٹیشن میں۔ اور جب آدمی لڑتا ہے تو لڑنے والی دونوں پارٹیاں جو بھی شامل ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، بھلے دونوں جیتے یا دونوں ہاریں مگر دونوں کی طاقتیں انرجی ضائع ہوتی ہے۔ تو کہا کوآپریشن سے کام کریں بجائے کمپٹیشن کے، چیزوں کو سرکولیٹ کریں۔ اگر آپ چیز کو روک دیں گے اپنے پاس تو وہ جس طرح بلڈ ہمارے جسم میں سرکولیٹ ہوتا ہے، چیزوں کو سرکولیٹ کرے، پیسے کو سرکولیٹ کرے۔ جہاں آپ نے روک دیا، خون کا بہاؤ اگر روک دیا تو ہمارا جسم مردہ ہو جائے گا۔ اپنا ہی خیال نہ کریں، دوسروں کے خیالات، دوسروں کی رائے کا بھی احترام کریں، اور جدا کرنے والی دیواروں کی بجائے ہم جوڑنے والی پل تعمیر کرنے کی کوشش کریں۔ جو اس کا چھٹا اصول ہے وہ کہتا ہے یہ ہے سنکرونسٹی۔ لفظ تھوڑا مشکل ہے مگر میں آسان کیے دیتا ہوں۔ سنکرونسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑے ذہن کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ جو کچھ اتنے سارے واقعات کائنات میں ہو رہے ہیں وہ رینڈم ہے، ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر گھڑی ہر پل جہاں جو بھی واقعہ پیش آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی عقل کل کام کر رہی ہے، اور یہ ایک میننگ فل دنیا ہے۔ اس لیے جتنے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں ان تمام واقعات میں پیغام ہے، میسج ہے اور میننگ ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم صرف اپنی ذات کو نہ دیکھیں، اپنی ذاتی فلم کے ہم ضرور ہیرو ہوں گے، لیکن خدا نے جو فلم بنائی ہے اس میں ہم ایکسٹراز کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ایکسٹرا کے طور پہ آپ ایکسپٹ کریں۔ کا باطن کا، ذہن سے ذہن کا ایک رابطہ ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اس وسیع کائنات میں جسمانی رابطوں کے علاوہ ذہنوں کا آپس میں ایک روحانی اور ذہنی ریلیشن اور رابطہ ہے جس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی برے واقعات، کرائسس تمہارے لائف میں پیش آ رہے ہیں، وہ کہتا ہے اس کو کرائسس نہیں سمجھنا، اس کو مشکل وقت نہیں سمجھنا، یہ ٹریننگ ہے اور ٹیچنگ ہے۔ ہر برا واقعہ ہماری زندگی میں جو آتا ہے اس وقت برا لگتا ہے، لیکن بعد میں 5 سال بعد 10 سال بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہوا میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، مجھے سبق ملا، مجھے سیکھنے ملا، میں سدھر گیا، میری زندگی میں یہ تبدیلی آئی۔ تو زندگی میں واقع ہونے والا ہر واقعہ، ہر کرائسس، ہر برا وقت ہمارا ٹیچر ہے، اور اس برے وقت کے دوران جو کچھ بھی ہم سیکھ سکتے ہیں سیکھیں۔ جس طرح کیچڑ میں کنول پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے
بحران میں سے, تکلیف دہ واقعات میں سے ایک نئی زندگی ابھر کے سامنے آتی ہے جو شاید ہمیں پتہ نہ چلے. اس لیے ہر واقعہ کو قبول کریں. کبھی یہ نہ کہیں کہ ارے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, کچھ برے کلمات اپنے منہ پہ لا کے ہم حالات کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. کہ جو بھی ہوا اس سے قبول کرو. اس بہت بڑی کائنات میں بہت سے واقعات ہو رہے ہیں اور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ پلاننگ نیچر کی ہوتی ہے. اس پلاننگ کے ساتھ اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کریں. میڈیٹیشن کے ذریعہ وہ کہتا ہے اس کائنات کے ریدم کو سمجھنے کی کوشش کرے. جب ہم ایک دھیان ہوتے ہیں یا نیچر پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, آفاق پہ دھیان دیتے ہیں, تو ہم اس کائنات کے ریدم کے اندر آ جاتے ہیں. کہتا ہے دل کی جو آواز ہے, انٹیوشن جسے کہتے ہیں, اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا. بعض اوقات ہم کسی مسئلے میں ہوتے ہیں, پرابلم میں ہوتے ہیں, اندر سے کوئی آواز آتی ہے جس کو انٹیوشن کہتے ہیں, کوئی دل کی آواز, کوئی ہمیں کہہ رہا ہے آپ ایسا کرو تو شاید اس کا حل نکل آئے. کہتا ہے ایسے خیالات کو رد نہیں کرنا, ریجیکٹ نہیں کرنا. یہ روحانی دنیا کی آواز ہوتی ہے, یہ انٹیوشن ہے, یہ الہام ہے, اوپر سے عقل کل کی طرف سے تم کو میسج آتا ہے. تو اس کی طرف دھیان دینا اور اس کو قبول کرنے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو ملانے کی بات کرنا, نہ کہ جدا کرنے کی. ابھی آخری چیپٹر کی طرف آیا. اس سوسائٹی کے اندر, اس دنیا کے اندر اتنی پریشانی اور اتنی تکالیف کے اندر جو یہ اٹیچمنٹ کا جو مسئلہ ہے, جو چیز ہمیں پریشان اور دکھی کرتی ہے, اس نے ایک مذہبی قسم کے عنوان کو یہاں پہ ڈالا. کہتا ہے بہت سے لوگوں کو حیرت ہوگی کہ میں یہ چیپٹر یہاں کیوں ڈالتا ہوں. کہتا ہے جب تک یہ چیز ہماری زندگی میں نہیں ہوگی ہم چھوٹ نہیں سکیں گے, ہم اس جسم کے بندھن سے آزاد نہیں ہو سکیں. اور وہ چیپٹر ہے فارگیونیس, معاف کرنا. کہتا ہے معاف کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. کہتے ہیں معاف نہ کرنے کی وجہ سے یا معاف کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ دکھی ہو گئے. کہتے ہیں ہم جس کو معاف نہیں کرتے, کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا, یہ ہمارا ججمنٹ ہے کہ ابھی ہم جو سنکرونسٹی کی بات کر رہے تھے, کائنات میں ہر واقعہ اپنے اپنے حساب سے پیش آتا ہے. بھئی آپ نے میرے ساتھ کچھ کیا تو مجھے برا لگا. مجھے برا کیوں لگا کہ میں نے یہ جج کیا کہ آپ نے یہ کام میرے ساتھ غلط کیا. وہ بیچارہ کیا کرے کہ میرے ساتھ اس کا واقعہ غلط ہو گیا, اس نے اپنے طور پہ صحیح کیا تھا. میں اگر ایک خاص قسم کے کپڑے, رنگ کے کپڑے پہن کے آ جاتا ہوں جو مجھے پسند ہے, جو کسی کو پسند نہیں ہے, تو اس کو اگر وہ رنگ دیکھ کے برا لگتا ہے تو میرا قصور تو نہیں ہے. قصور اس کا ہے کہ جس کو یہ رنگ پسند نہیں ہے, نہیں کہ میں نے اس کو یہ تکلیف پہنچائی. تو کائنات میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جہاں لوگ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو اس کو کرنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ اس کا پرسیپشن کس طرح ہوتا ہے, اس کو دیکھا کس طرح جاتا ہے, یا کسی اور پہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے اور اس کا ریئیکشن سامنے سے کیا ہوتا ہے. کہتا ہے اگر تم یہ دیکھو کہ کائنات میں ہر چیز کو اسی طرح ہونا ہے جس طرح کے ہو رہا ہے, تو یہ جو تم اپنے اندر لوگوں کو معاف نہ کرنے اور لوگوں سے برا منانے کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو ان کا قصور معاف کر دیا کرو. یہ 3 ایریاز بتاتا ہے جو معافی کے سٹیجز آتے ہیں. سب سے پہلے وہ کہتا ہے بلیم ہے. ہم جب تک کسی کو بلیم نہیں کرتے ہیں تو معاف کرنے کا سوال نہیں ہوتا. ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں تب ہم کہتے ہیں میں اس کو معاف کروں گا. کہا بلیم کیوں لگاتے, آپ کسی پہ الزام کیوں لگاتے؟ یہ الزام ہمارے ذہن میں ہے, اس واقعے کے اندر, اس کام کے اندر نہیں ہے. یہ خامخواہ ہم اپنے اندر لے کے پھرتے ہیں. تو ہم کبھی کسی کے, اگر ہم ججمنٹ نہیں دیں گے, جس طرح دیپک چوپڑا کا ایک چیپٹر تھا نان ججمنٹل,
किसी के काम पे जजमेंट न दो, आप खुद जिस तरह समझना चाहते हैं समझे। जब हम किसी पे ब्लेम करते हैं तो दूसरा मरहला जो उसका आता है वो रिवेंज का आता है, बदला लेने का आता है कि मैंने इस पे इल्जाम लगाया, अब मैं इसके साथ हिसाब बराबर से। अक्सर आप बहुत ही मशहूर डायलॉग्स हम सुनते हैं, मैं इस बदले की आग में जल रहा हूं, ठीक है, मैं बदले की आग में जल रहा हूं। भाई ये आग किसने लगाई है आपके सीने में? आप जल रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि मैं बदले की आग में जल रहा हूं। कौन जल रहा है? जो बदला लेना चाहता है। आग किसने लगाई है? आप ही ने लगाई है, खुद की लगाई हुई आग है। जब हम किसी से बदले की आग में जल रहे हैं, हमारी ही आग है, हमने ही जलाई है और खुद ही जल रहे हैं, किसी का कुछ नहीं होता है। इस आग को यहीं बुझाएं, वहां न बुझाएं, वहां नहीं बुझेगी ये आग। फॉरगिवनेस का पानी डालें, माफी का पानी डालें। जब आप माफी का पानी डालते हैं, उसको कुदरत के हवाले, नेचर के कानून के हवाले जब कर देते हैं तो वो किस्सा खत्म हो जाता है, माफ हो जाता है। जब हम जजमेंट छोड़ देंगे, जजमेंट क्या है? भाई आपने ये काम किया, मैंने कहा आपने गलत काम किया, शायद इसका काम गलत ना हो, मेरा जजमेंट गलत है। तो ये जो हम ब्लेम लगाए फिरते हैं, ये हमारा अपना जजमेंट है। अगर हम चीजों को कबूल करना शुरू करें कि मुमकिन है मेरे ख्याल में ये काम गलत हुआ है, उससे ख्याल में ये काम अच्छा हुआ हो, मैं उसको खुदा के सुपुर्द करता हूं। और जाहिर है अगर मेरा अटैचमेंट है, मैं कुछ छीनना चाहता हूं, कुछ लेना चाहता हूं, कुछ जमा करना चाहता हूं, तो मुझे तकलीफ भी होगी। अगर मैंने छोड़ा हुआ है, मेरा डिटैचमेंट है, मैं उनके ताल्लुक से अलग हूं कि ये मेरे फेवर में हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे फिर बदला लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चीजों के बारे में, हालात के बारे में जहां तक मुमकिन हो जजमेंटल न बने। हम जजमेंट को खत्म नहीं कर सकते। मैं आपसे ये कहूं कि किसी वाकये के बारे में कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि हर वाकया को या हर शख्स को या हर आदमी पे हम फौरन कह देते हैं उसने ये गलत किया, मेरे साथ बुरा किया, ये वाकया बुरा किया। जहां तक मुमकिन हो कम करें अपने जजमेंट को, ताकि हम ठीक है ये वाकया हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वाकया खुद बताएगा, मुझे क्या लेना देना है। तो हम जरा अगर उससे अलूफ रहते हैं तो फिर हम हर्ट नहीं होते हैं। जब हर्ट नहीं होते हैं तो हम ब्लेम नहीं करते हैं। जब ब्लेम नहीं करेंगे तो बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो माफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कहता है बुनियादी तौर पर अगर हम अपने जजमेंट पे काबू रख सके तो माफी का कोई तस्वुर ही नहीं रहता। माफी तो उसी वक्त दी जाती है जब आप पहले इल्जाम लगा चुके हैं उस पे और जजमेंट दे चुके हैं। तो कहता है सबसे अहम बात जो जिंदगी में है कि जो हमारे कामयाबी और सुकून का राज है, वो कहता है देने में है, वो लेने में और जमा करने में नहीं है। गिविंग इज द की टू हैप्पीनेस। लेने में खुशी नहीं है, देने में खुशी है। और खुदा के इस कानून का जो अल्टीमेट रियलिटी है, द अल्टीमेट एक्ट, जो आखिरी पैगाम इस पूरी कायनात का है, वो है सरेंडर करना अपने आप को कुदरत के आगे, अपने मालिक के आगे, अपने खालिक के आगे, इस आफाक के आगे अपने आप को सुपुर्द कर दें। जब हम अपने आप को सुपुर्द करेंगे तो नेचर से हमारा क्लैश नहीं होगा। हुजूर ने भी अपने फरमान में जो कुरान की आयत है, खुदा ने आपकी ज़बानी के अलवाए कुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महियाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो कि मेरी सलात, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना सब मेरे परवरदिगार के वास्ते है। तो जब हम अपने आप को उस खुदा के सुपुर्द कर देते हैं, सुपुर्दम बे तू माया किशरा तू दानी हिसाबे कमो बिशरा, कि जो कुछ मेरे पास है मैंने तेरे सुपुर्द किया, कम है ज्यादा है तू जाने, मैं कोई जजमेंट नहीं देता। तो आप देखिए हमारा वजूद कितना हल्का फुल्का हो जाता है। अगर हम अकड़ के रहेंगे और हर चीज से फाइट करेंगे तो बार बार चोट आएगी। अगर फ्लेक्सिबल रहेंगे, नेचर के साथ चलेंगे, कुदरत के कानून के साथ चलेंगे, तो बड़ी आराम से जिंदगी गुजरेगी। और जो हमारा
ہماری باطن ہے، ہماری اندرونی دنیا ہے، وہ ابھر کے سامنے آئے گی۔ وقت تقریباً پورا ہو رہا ہے، آپ جماعت نے بہت خاموشی سے سنا، یہ جو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، جو بات اس میں سے اچھی لگے اپنی زندگی میں اور اپنے خیالات میں عملی جامہ پہنا سکے اسے پہنانے کی کوشش کرے۔ میرے صاحبان نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا، آپ نے خاموشی سے سنا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ مولانا حاضر امام ہمیں مذہب میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا گز جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھ دلدار اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کھانا ودان منحضر امام ایمان دیدار نصیب کریں۔